بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح ابن ماجہ شریف میں ہے کہ علامہ تاج الدین سبکی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب طبقات میں ذکر کیا ہے، ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اپنے دونوں شاہزادگان حضرت امام حسن و امام حسین رضی اللہ عنہما کے ساتھ حرم کعبہ شریف میں حاضر تھے۔ یہ آدھی رات کا وقت تھا۔ آپ نے سنا کہ ایک شخص بہت ہی گڑ گڑا کر اپنی حاجت کے لیے دعا مانگ رہا ہے اور زاروں زار رو رہا ہے۔ آپ نے اس شخص کی یہ دردناک آوازیں سنی تو حکم دیا کہ اس شخص کو میرے سامنے پیش کرو۔ جب اس شخص کو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو وہ اس حالت میں تھا کہ اس کے بدن کی ایک کروٹ فالج زدہ تھی اور وہ زمین پر گھسٹتا ہوا آپ کے سامنے پیش ہوا۔ آپ نے اس سے اس کا قصہ دریافت فرمایا تو وہ عرض کرنے لگا، یا امیر المؤمنین، میں بہت ہی بے باکی کے ساتھ قسم قسم کے گناہوں میں دن رات ڈوبا رہتا تھا، جبکہ میرے والد جو بہت ہی صالح اور پابند شریعت انسان تھے بار بار مجھے ٹوکتے اور گناہوں سے منع کرتے رہتے تھے۔ مجھے ان کی یہ بات بہت ناگوار گزرتی۔ پھر ایک روز کہ جب میرے والد مجھے نصیحت کر رہے تھے اور گناہوں سے باز رہنے کی تلقین کر رہے تھے تو مجھے سخت غصہ آیا اور میں نے ناراض ہو کر اپنے والد کو مارنا شروع کر دیا۔ میرے والد مار کھا کر سخت رنج و غم میں ڈوبے ہوئے حرم کعبہ آئے اور میرے لیے بد دعا کرنے لگے۔ ابھی ان کی دعا ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ بالکل ہی اچانک میری ایک کروٹ پر فالج کا ایسا اثر ہوا کہ میرا ایک حصہ مفلوج ہو کر رہ گیا اور میں زمین پر گھسٹ گھسٹ کر چلنے لگا۔ اس غیبی سزا سے مجھے بڑی عبرت حاصل ہوئی اور میں رو رو کر اپنے باپ سے معافی مانگنے لگا اور فریاد کرنے لگا اور اپنے گناہوں پر نادم ہونے لگا۔ میرے والد کو میری اس حالت پر رحم آ گیا اور مجبور ہو کر انہوں نے مجھ پر رحم کھایا اور مجھے معاف کر دیا اور کہا، بیٹا چل، جہاں میں نے تیرے لیے بد دعا کی تھی اسی جگہ اب میں تیرے لیے صحت و سلامتی کی دعا مانگوں گا۔ چنانچہ میں اپنے باپ کو اونٹنی پر سوار کر کے مکہ شریف لا رہا تھا کہ راستے میں بالکل ناگہاں اونٹنی ایک مقام پر بدک کر بھاگنے لگی۔ میرے والد جو اس کی پیٹھ پر سوار تھے اس سے گر کر دو چٹانوں کے درمیان ہلاک ہو گئے۔ میں نے ان کو وہیں دفن کیا اور اب اکیلا ہی حرم کعبہ شریف آ کر دن رات رو رو کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی صحت و تندرستی کے لیے دعائیں مانگتا رہتا ہوں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس شخص کی ساری سرگزشت سنی تو فرمایا، اے شخص، اگر واقعی تیرا باپ تجھ سے خوش ہو گیا تھا تو اطمینان رکھ کہ خدا کریم بھی تجھ سے خوش ہو گیا ہے۔ وہ عرض کرنے لگا، یا امیر المومنین، میں بحلف شرعی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرے والد مجھ سے خوش ہو گئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس شخص کی یہ فریاد سن کر اس کی حالت پر بہت ترس آیا۔ آپ نے اس کو تسلی دی اور وہیں چند رکعت نماز ادا کی اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی تندرستی کے لیے دعا مانگی۔ پھر فرمایا، اے شخص، اٹھ، کھڑا ہو جا۔ یہ سنتے ہی وہ شخص بلا تکلف اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور چلنے لگا۔ وہ بالکل پہلے جیسا تندرست ہو گیا تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا، اے شخص، اگر تو نے قسم کھا کر یہ نہ کہا ہوتا کہ تیرا باپ تجھ سے خوش ہو گیا تھا تو میں ہرگز تیرے لیے دعا نہ کرتا۔ وہ شخص تندرست ہو گیا اور امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے رخصت ہو گیا۔ دوستو، والدین کی نافرمانی و گستاخی ایک ایسا قبیح عمل ہے جو اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت ناپسند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مقدس میں متعدد مقامات پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی گئی ہے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، اللہ رب العالمین سب گناہوں کی سزا قیامت تک کے لیے اٹھا لیتا ہے سوائے والدین کی نافرمانی کے، کہ والدین کا نافرمان
دنیا میں بھی سزا کا مزہ چکھ لیتا ہے، اور آخرت میں جو اس کے ساتھ معاملہ ہوگا وہ الگ ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اپنے والدین کا ہمیشہ خیال رکھنے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔